جو بندہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کرتا ہے تقرب الہی کے لیے اور اخلاص کے ساتھ جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو حضور نامدار حضور سرور کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار فضیلتیں اس کے بیان فرمائی ہیں اور بہت بڑا اجر اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے، مشکاۃ شریف کے حدیث پاک 129 ہے، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں یہ قربانیاں یہ کیا ہیں؟ آقا نامدار حضور سرور کائنات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہیں، یعنی کہ ان کی سنت ہے۔ صحابہ دوبارہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہمارے لیے اس میں کیا اجر رکھا ہوا ہے؟ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ سماعت کرے کتنی خوبصورت یہ حدیث پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ رب تعالیٰ کتنا بندے کو جو قربانی کرتا ہے نوازتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اپنا جانور ذبح کرتا ہے تو اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکی عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذہن میں اور ایک سوال گردش کرنے لگا کہ جانور تو یعنی کہ کسی کے جسم پر کم بال ہوتے ہیں، کسی کے زیادہ بال ہوتے ہیں، اور مینڈا جو ہوتا ہے اس پہ تو بہت اون ہوتی ہے اس کے بدن کے اوپر، اور اس میں آپ اندازہ کریں کہ کتنے زیادہ بال ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بھی سوال گردش کرنے لگا کہ کیا ان کے بالوں کے برابر بھی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قربان کرتا ہے جانور اس کو اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ جو مینڈا ہوتا ہے، دمبا ہوتا ہے، اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں بھی نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اس کی بارگاہ میں یہ چیز کوئی بعید نہیں ہے، یہ اللہ معاذ اللہ کے لیے مشکل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بھی، ہر چیز اللہ کے قدرت کے دار اختیار کے اندر ہے، دست قدرت کے اندر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بھی اگر ذبح کرتے ہو تو اس کے ایک بال کے بدلے میں بھی اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک دوسرا حدیث پاک ہے الترغیب و ترہیب کے اندر فضیلت کے حوالے سے، آقا نامدار حضور سرور کائنات نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اے فاطمہ جب تیری قربانی کا وقت آئے، جانور ذبح کرنے کا وقت آئے تو تم ایسا کرو کہ اس کے پاس کھڑی ہو، اپنی قربانی کے پاس رہو جب ذبح کرنے کا وقت آئے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا پہلا قطرہ جیسے ہی زمین پر پڑتا ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ خاتون جنت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں کہ کیا یہ فضیلت صرف اہل بیت کے ساتھ ہی خاص ہے؟ کیونکہ آپ نے مجھے ارشاد فرمائی ہے، تو کیا یہ اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا جو بھی قربان کرے گا جانور اس کو بھی اللہ یہی فضیلت عطا فرمائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا صرف اہل بیت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو بھی مسلمان اللہ کی بارگاہ میں اپنے جانور کی قربانی پیش کرے گا، جیسے اس کو ذبح ہوگا وہ قربان ہوگا، اس کا قطرہ زمین پر آئے گا، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو خوشی کے ساتھ یہ کیا کرنی چاہیے؟ جانور قربان کرنے چاہیے، خوشی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ اور اس میں ایک چیز کا لحاظ ہو کہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کیے جائیں، کوئی اور اس میں نیت نہ ہو، بڑا لیں چھوٹا لیں ٹھیک ہے، آپ اچھے سے اچھا جانور لے کے آئیں، خوبصورت سے خوبصورت، مہنگے سے مہنگا لے کے آئیں، لیکن شیطان کا دروازہ بند کر دیں، کیونکہ جب آپ مہنگا لے کے آتے ہیں نا تو پھر آپ کا دل داد کا بھی چاہتا ہے، مجھے تحسین ملے، اخراج تحسین ملے، لوگ داد دیں۔ اگر آپ کے دل میں ذرا سے بھی یہ ہمارے دل میں آ جائے، ہمارے دل کے اندر یہ چیز آ جائے، نیت آ جائے کہ لوگ ذرا واہ واہ بلے بلے کر دیں، یقین جانے پھر ہمارا پیسہ کیا ہو جاتا ہے؟ بھائی اس رب کو دکھانا ہے، اس رب کے لیے کرنا ہے جو ایک بال کے بدلے میں ایک نیک اور 20 آبی عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ بھی یہ شیطان کا دروازہ بھی بند کرنا ہے، اور خوشی کے ساتھ دل لگی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہم نے جانور انشاءاللہ اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے۔ اور تقرب الہی کے لیے قربانی کے اندر کیا نیت ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
تقرب کی۔ دیکھیں گوشت بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں، خون ہے وہ زمین چوس جاتی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ نیت، یہی تقوی پہنچتا ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تقوی کی بیس کے اوپر کیا دیتا ہے؟ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ فضیلت کے حوالے سے تھا۔